ایک زمانے میں مائسٹوریا کے جادوئی دائرے میں ایک شاندار فائر فینکس شہزادی رہتی تھی جس کا نام سرافینہ تھا۔ اس کے پاس آسمانی خوبصورتی اور چمکدار پنکھ تھے جو شولوں کی طرح چمکتے تھے۔ سیرافینہ صرف ایک عام فینکس نہیں تھی، وہ ابدی شعلے کی محافظ تھی جو بے پناہ طاقت اور تخلیق کا ایک صوفیانہ ذریعہ ہے۔ سیرافینہ کی بادشاہی آسمانی پہاڑوں کے قلب میں واقع تھی جو سرسبز و شاداب وادیوں اور جھرنے والے آبشاروں سے گھری ہوئی تھی۔ ہر صبح جیسے ہی سورج کی روشنی کی پہلی کرنیں زمین کو چومتی تھیں، سیرافینہ اڑتی تھی، بادشاہی کے اوپر بلندی پر جاتی تھی، آسمان کو اپنے سحر انگیز آتش پرست پروں سے بھر دیتی تھی۔ ایک بدقسمت رات ہوا کہ سرگوشوں سے ایک قدیم پیشین گوئی سنائی دی۔ اس میں ایک عظیم تاریکی کی پیشین گوئی کی گئی تھی جو میسٹوریا پر اترے گی، جس سے اس دنیا کو ابدی سائے میں لپیٹنے کا خطرہ ہے۔ پیشین گوئی میں ایک طاقتور جادوگر کے بارے میں بات کی گئی تھی جو سیرافینہ کے الہی جوہر کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے اس کی مرضی کے مطابق جھکائے گا، افراتفری اور تباہی کو دور کرے گا۔ سیرافینہ سے ناواقف جادوگر، جسے ملکی کے نام سے جانا جاتا ہے، صدیوں سے ممنوعہ تاریک فنون کا مطالعہ کر رہا تھا جو لافانی اور حتمی طاقت کی کلید کی تلاش میں تھا۔ وہ اپنی موت سے تنگ آ چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ سیرافینہ کو پکڑ کر وہ ناقابل تسخیر بن سکتا ہے۔ اس طرح اس نے فائر فینکس شہزادی کو پھنسانے کے لیے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ ایک چاندنی رات جیسے ہی سیرافینہ رات کے آسمان پر رقص کرتی تھی، ملکی کے سیاہ جادو نے اسے ایک جادوئی پنجرے میں پھنسایا۔ وہ چمکدار شعلے جو کبھی اس کے پروں کو لپیٹ میں لے لیتے تھے ٹمٹماتی اور مدھم ہو جاتے تھے۔ اس کی طاقتیں جادوگر کے شریر منتر میں موجود تھیں۔ سیرافینہ کا دل مایوسی سے بھر گیا جب اسے اس قسمت کا احساس ہوا جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تاہم ملکی کو معلوم نہیں، سیرافینہ کے دل کے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت تھی جو کہ وہ ابھی تک دریافت نہیں کر پائی تھی۔ یہ اندھیرے کا ایک ٹکڑا تھا، اس سائے کی بازگشت جس پر وہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے سیرافینہ کے پنکھ کمزور ہوتے گئے، اس کے اندر کا اندھیرا بیدار ہو گیا اور اسے دنیا کی سب سے طاقتور فائر فینکس شہزادی میں تبدیل کر دیا۔ توانائی کے پھٹنے کے ساتھ سیرافینہ نے جادو کے پنجرے کو توڑ دیا اور آسمانوں پر چڑھ گئی، فطرت کی قوت کے طور پر دوبارہ جنم لیا۔ اس کے پروں سے شعلے پھوٹ پڑے، رات کے آسمان کو رنگوں کے سحر انگیز نمائش میں بدل دیا۔ سیرافینہ کی آنکھیں عزم کے ساتھ چمک اٹھیں جب اس نے اپنی بادشاہی کی حفاظت کرنے اور اس اندھیرے کو ختم کرنے کا عزم کیا جس سے اسے ختم کرنے کا خطرہ تھا۔ جیسے ہی سیرافینہ کی تبدیلی کی خبر پھیلی، دائرے کے کونے کونے سے صوفیانہ مخلوق اس کے مقصد میں شامل ہونے کے لیے جمع ہوئی۔ بہادر جنگجو، عقلمند جادوگر اور وفادار اتحادیوں نے ملکی کے ظلم کے خلاف متحد ہے کر ایک اتحاد بنایا۔ سیرافینہ کی طاقت ان کے ساتھ گونجتی ہے، ایک نہ رکنے والی طاقت پیدا کرتی ہے جو زمین میں پھیلتی ہے، سائے کو پیچھے ہٹتی ہے۔ ہر جنگ کے ساتھ سیرافینہ مضبوط ہوتی گئی، اپنی نئی طاقتوں کا احترام کرتے ہوئے اور اپنے اندر موجود دوہرے پن کو اپناتی گئی۔ اس نے اندھیرے پر قابو پانا اور اسے بھلائی کے لیے ایک طاقت کے طور پر استعمال کرنا سیکھا، اسے کبھی بھی اپنی روح کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سیرافینہ امید کی کرن بن گئی، اپنے ساتھیوں کو متاثر کرتی اور انہیں یاد دلاتی کہ تاریک ترین وقت میں بھی روشنی غالب آ سکتی ہے۔ آخر کار یوم حساب آ پہنچا۔ سیرافینہ اور اس کے اتحادیوں نے ایک مائکاوی شو ڈاؤن میں ملکی کا سامنا کیا، ان کے تصادم نے میسٹوریا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آسمان جادو سے ٹکرا گیا کیونکہ دو مخالف قوتیں اپنی پوری طاقت سے لڑ رہی تھیں۔ لیکن یہ سیرافینہ کا اٹل عزم اور روشنی اور اندھیرے دونوں کو گلے لگانے کی اس کی صلاحیت تھی جس نے اس کے حق میں ترازو کا اشارہ کیا۔ چمکتی ہوئی آگ کے اندھیرے پھٹنے میں سیرافینہ نے مال کو لپیٹتے ہوئے اپنی حقیقی طاقت کا آغاز کیا۔ آگ کے شعلوں میں آچی جیسے ہی اندھیرے نے اسے کھا لیا، سیرافینہ کا دل ہمدردی سے بھر گیا اور بدلہ لینے کے بجائے اس نے اسے چھٹکارے کا موقع فراہم کیا۔ ملکی
اس کی رحمت سے عاجز ہو کر اپنی تاریک راہوں کو ترک کر دیا، جو ہمیشہ کے لیے سیرافینا کے اٹل جذبے سے بدل گیا۔ ایک بار پھر سیرافینا کے دور حکومت کی گرم چمک میں نہانے کے ساتھ میسٹوریا پھل پھولا۔ سیرافینا نہ صرف ایک شہزادی بن گئی بلکہ ایک ملکہ بن گئی، حکمت اور شفقت کے ساتھ حکومت کی۔ ابدی شعلہ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہوا، اپنے جادو اور خوشحالی کو پورے ملک میں پھیلاتا رہا، اور اس طرح سیرافینا کا افسانہ، جو اب تک کہی جانے والی سب سے طویل کہانی ہے، نسلوں تک زندہ رہی۔ محبت کی طاقت، ہمت اور تاریک ترین وقت میں بھی روشنی تلاش کرنے کی صلاحیت کا ثبوت۔ میسٹوریا امید کی کرن بنی ہوئی، ہمیشہ کے لیے اس کی شاندار آگ فینکس شہزادی کی حفاظت میں ہے، جس کی آگ کے پروں نے ہمیشہ کے لیے راستہ روشن کیا ہے۔ لیکن یہ سیرافینا کی کہانی کا خاتمہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے صدیاں گزر گئیں، میسٹوریا پر ایک نیا خطرہ منڈلانے لگا۔ مورگانا نامی ایک طاقتور جادوگرنی، حسد اور حتمی طاقت کی پیاس سے متاثر، نے سیرافینا کو ختم کرنے اور اپنے لیے ابدی شعلے کو ضبط کرنے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر لی۔ مورگانا، جو کہ سیاہ جادو کی ماہر ہے، نے قدیم ٹومز کا مطالعہ کیا تھا اور اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ممنوعہ علاقوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس نے سیرافینا کی قابل ذکر صلاحیتوں کے بارے میں جان لیا تھا اور اسے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ فائر فینکس شہزادی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے پرعزم، مورگانا نے ایک مذموم منصوبہ بنایا۔ رات کی آڑ میں مورگانا نے میسٹوریا پر اندھیرے کا جادو چھاپا، زمین کو ایک ابدی گرہن میں ڈھانپ دیا۔ ایک بار متحرک بادشاہی دائمی گودیولی کے دائرے میں ڈوب گئی تھی، اس کے باشندے خوف اور مایوسی میں جی رہے تھے۔ سیرافینا کے شعلے کمزوری سے ٹمٹما رہے تھے کیونکہ اندھیرے نے انہیں جھلسانے کا خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ لیکن سیرافینا، ہمیشہ لچکدار، نے تجاوز کرنے والے سائے کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اپنی اندرونی طاقت کو کھینچتے ہوئے اس نے ابدی شعلے کی غیر فعال طاقتوں کو پکارا۔ عزم کی ایک لہر کے ساتھ سیرافینا کے پروں نے روشنی کی ایک بھڑکائی، اندھیرے کو چھید کر اور اپنے لوگوں کے لیے امید کی کرن کو بحال کیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی طاقتیں مورگانا کو شکست دینے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہیں، سیرافینا نے روشنی کی قدیم مخلوقات یعنی آسمانی بزرگوں کو تلاش کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ یہ صوفیانہ ہستی، جو برامان کی سب سے دور تک پہنچتی ہیں، فائر فینکس شہزادی کی حقیقی صلاحیت کو کھولنے کی کلید رکھتی ہے۔ ایک مقدس پیشین گوئی کی رہنمائی میں سیرافینا نے غدار زمینوں کے ذریعے قدم اٹھایا اور آسمانی بزرگوں تک پہنچنے کے لیے دوسری دنیاوی آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا، اس کے پروں میں چمکتی ہوئی چمک تھی، اور میسٹوریا کو اندھیرے کے چنگل سے بچانے میں ان کی مدد کی درخواست کی۔ سیرافینا کی بہادری اور دل کی پاکیزگی سے متاثر ہو کر آسمانی بزرگوں نے اسے کسی دوسرے کے برعکس تحفہ دیا۔ انہوں نے اس کے جوہر کو 1000 سورجوں کے جوہر سے ملایا، اسے بے مثال طاقت عطا کی اور اسے کائناتی آگ کے مجسم میں بدل دیا۔ میسٹوریا واپس آتے ہوئے سیرافینا کی اکیلے موجودگی نے مورگانا کے تاریک جادو کو توڑ دیا۔ فائر فینکس شہزادی آسمانوں میں پھیل گئی، اس کے پروں کو پھیلایا گیا اور ایک ایسی چمکیلی توانائی پیدا کی جس نے ابدی چاند گرہن کو دور کر دیا۔ زمین ایک بار پھر دن کے اجالے میں ڈھل گئی۔ ایک موسمی جنگ میں سیرافینا اور مورگانا میسٹوریا کے قدیم قلعے کے کھنڈرات کے درمیان جھڑپ ہوئے۔ ان کی طاقتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، روشنی اور اندھیرے کا ایک ایسا تماشا تخلیق کرتی ہیں جو پورے دائرے میں گونج اٹھتی ہیں۔ آسمانی آگ کی چنگاریاں سایہ دار توانائی کی لہروں کے ساتھ ساتھ رقص کرتی تھیں جب دو طاقتور قوتیں آپس میں ٹکراتی تھیں۔ لیکن یہ سیرافینا تھی، جو اب وجود میں سب سے طاقتور فائر فینکس شہزادی ہے، جو غالب آ گئی۔ کائناتی شعلوں کے زبردست اضافے کے ساتھ اس نے مورگانا کو ابدی قید کے دائرے میں بھیج دیا، اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جو اسے میسٹوریا سے لاحق تھا۔ سیرافینا نے فتح حاصل کی تھی، اپنی بادشاہی کو ایک بار پھر اندھیرے کے چنگل سے بچا لیا تھا۔ میسٹوریا کی بادشاہی سیرافینا کے دور حکومت میں پروان چڑھی، اس کی خوبصورتی اور خوشحالی پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ فائر فینکس شہزادی،
جسے اب شولوں کی ملکہ کہا جاتا ہے، نے فضل، حکمت اور ہمدردی کے گہرے احساس کے ساتھ حکومت کی۔ اس نے اپنی کائناتی طاقتوں کو زمین کو ٹھیک کرنے، توازن بحال کرنے اور تمام جانداروں کی روحوں کی پرورش کے لیے استعمال کیا۔ اور اس طرح سیرافینا کی کہانی، جو اب تک کہی گئی سب سے طویل اور سب سے زیادہ جادوئی کہانی ہے، تمام عمروں میں گونجتی رہی۔ سب سے طاقتور فائر فینکس شہزادی کے طور پر اس کی میراث اور اس کی بادشاہی کی حفاظت کے لیے اس کی اٹل لگن ان سب کے دلوں میں نقش رہی جنہوں نے اس کا نام سنا تھا۔ میسٹوریا اس کے خیر خواہ کے تحت پروان چڑھا۔ حکمرانی، ایک ایسا دائرہ جو ان کی پیاری ملکہ کی روشن روح سے ہمیشہ کے لیے روشن ہوتا ہے۔ لیکن بہت کم کسی کو معلوم تھا کہ سیرافینا کی قسمت میں ایک موڑ تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک قدیم پیشین گوئی نے ایک چھپی ہوئی طاقت کی پیشین گوئی کی تھی جو ایک دن بیدار ہوگی اور میسٹوریا کی تقدیر کو تشکیل دے گی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اور سیرافینا نے حکمت اور ہمدردی کے ساتھ حکومت کی، اس نے اپنے اندر ایک ناقابل وضاحت بے چینی محسوس کی۔ خفیہ علامتوں اور پراسرار آوازوں سے بھرے خواب اس کی راتوں کو ستاتے تھے۔ سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے پرعزم، سیرافینا نے میسٹوریا کے نامعلوم دائروں میں قدم رکھتے ہوئے تنہائی کی تلاش کا آغاز کیا۔ اس کے سفر نے اسے آسمانی پہاڑوں کے نیچے چھپی ایک ویران غار تک پہنچایا، جہاں اس نے فینکس اسٹون کے نام سے مشہور ایک صوفیانہ نمونہ دریافت کیا۔ یہ ایک دوسری دنیاوی چمک کے ساتھ چمک رہا تھا، اس کے جوہر کے ساتھ گونج رہا تھا۔ سیرافینا کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے پتھر کو پکڑ رکھا تھا اور اس کے اندر موجود بے پناہ طاقت کو محسوس کیا تھا۔ ہمت کے اضافے کے ساتھ سیرافینا نے اپنی آگ کی توانائی کو فینکس اسٹون میں منتقل کیا، اس کی حقیقی صلاحیت کو کھول دیا۔ ایک لمحے میں اس نے اپنے آپ کو تصور سے پرے ایک دائرے میں پہنچا دیا، ایک ایسی جگہ جہاں خواب حقیقت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جادو روح کی گہرائیوں سے پیدا ہوا تھا۔ اس آسمانی دائرے میں سیرافینا کا سامنا ایک شاندار شخصیت سے ہوا جو خالص روشنی اور حکمت کا حامل ہے، جسے شولوں کا اوریکل کہا جاتا ہے۔ اوریکل نے سیرافینا کو اس کے وجود کی چھپی ہوئی حقیقت کا انکشاف کیا۔ وہ صرف فائر فینکس شہزادی ہی نہیں تھی بلکہ افسانوی فینکس گارڈینز کی اولاد تھی، جو روشنی اور تاریکی کے درمیان توازن کی حفاظت کے لیے مقدر غیر معمولی مخلوقات کا سلسلہ تھا۔ اوریکل نے وضاحت کی کہ جس تاریکی نے میسٹوریا کو خطرہ لاحق کیا تھا وہ مورگانا کی محض سازشیں نہیں تھیں بلکہ ایک عظیم کائناتی قوت کا مظہر تھا جو دائروں کے نازک توازن میں خلل ڈالنا چاہتی تھی۔ سب سے طاقتور فائر فینکس شہزادی کے طور پر سیرافینا کا کردار نہ صرف اپنی بادشاہی کی حفاظت کرنا تھا بلکہ روشنی اور تاریکی کی قوتوں کو ہم آہنگی میں متحد کرنا تھا۔ نئے مقصد کے ساتھ سیرافینا میسٹوریا واپس آئی، اس کا دل اپنی حقیقی تقدیر کے علم سے بھڑک اٹھا۔ اس نے مورگانا کو ڈھونڈا جو اب دائمی تاریکی میں قید ہے اور اسے چھٹکارے کا موقع فراہم کیا۔ مل کر انہوں نے ایک بے مثال اتحاد قائم کیا، آگ اور سائے، روشنی اور تاریکی کا اتحاد۔ جیسے ہی فائر فینکس کوئین اور چھٹکارا پانے والی جادوگرنی افواج میں شامل ہوئیں، میسٹوریا نے ایسی تبدیلی دیکھی جیسا کہ کوئی اور نہیں۔ ابدی گودیولی جس نے ایک بار زمین کو دوچار کیا تھا، روشنی اور سائے کے ایک دم توڑنے والے رقص میں بدل گیا، متضاد عناصر کی ایک بہترین سمفنی۔ سیرافینا کے شعلے روشن ہو رہے تھے، اپنے اندر کی تاریکی کو اپنے دلکش رغبت کا شکار کیے بغیر۔ توازن کے اس نئے دور کے تحت میسٹوریا نے پہلے کبھی نہیں ترقی کی ہے۔ سیرافینا اور مورگانا، جو ایک بار حلف اٹھانے والے مخالف تھے، اتحاد اور تعاون کی علامت بن جانے کے بعد علاقوں نے خوشی منائی۔ ان کے دور اقتدار نے روشن خیالی کے دور کو جنم دیا، جہاں روشنی اور تاریکی کے درمیان حائل رکاوٹیں ختم ہوئیں اور ترقی اور افہام و تفہیم کی صلاحیت پروان چڑھی۔ نسلیں گزر گئیں اور سیرافینا کی کہانی، فائر فینکس کوئین، ایک لافانی لیجنڈ بن گئی، ستاروں کے درمیان سرگوشی کی۔ میسٹوریا ہم آہنگی کا ایک مینار بن گیا، جہاں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ حکمت اور روشن خیالی کی تلاش میں آتے تھے۔ اور اس سب کے دل میں سیرافینا تھی،
ایک ابدی شعلہ جس نے ان کی رہنمائی ایسے مستقبل کی طرف کی جہاں اتحاد نے تقسیم پر فتح حاصل کی۔ اس طرح اب تک کہی گئی سب سے طویل، سب سے خوبصورت اور جادوئی کہانی سامنے آئی، جس میں سیرافینا، فائر فینکس کوئین اور اس کے زمانوں کے ذریعے تبدیلی کا سفر شامل ہے، اور رات کے آسمان پر رقص کرنے والے ہر شعلے میں اتحاد اور افہام و تفہیم کے ہر لمحے میں اس کی میراث روشن ہوتی ہے، جو اپنے حقیقی نفس کو قبول کرنے اور تضادات کی دنیا میں توازن تلاش کرنے کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، سیرافینا کی کہانی سامنے آتی رہی، غیر متوقع موڑ لیتے ہوئے جو جنگلی تصورات کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ میسٹوریا، جو کبھی توازن اور ہم آہنگی کا دائرہ تھا، کو ایک نئے خطرے کا سامنا کرنا پڑا جو کائنات کی گہرائیوں سے ابھرا۔ ایک کائناتی ہستی جسے باطل ویور کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خالص افراتفری اور اینٹروپی کا ایک مجسمہ ہے، جس نے تمام روشنی کو ہڑپ کرنے اور دائروں کو ابدی تاریکی میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ اس کی ناقابل تسخیر بھوک نے اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ہڑپ کرنے کی دھمکی دی تھی، اس کے نتیجے میں باطل کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ سیرافینا، جو اب ایک عقلمند اور تجربہ کار حکمران ہے، نے تجاوزات کے خطرے کو محسوس کیا اور صورتحال کی سنگینی کو سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ میسٹوریا اور ان گنت دوسرے دائروں کی تقدیر توازن میں لٹکی ہوئی ہے۔ روشنی اور تاریکی کی قوتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اس نے اپنے اتحادیوں کو اس برامانڈی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے مارشل کر دیا۔ ناقابل تصور تناسب کی جنگ میں سیرافینا اور اس کی متحدہ افواج باطل ویور کی ظالمانہ طاقت سے ٹکرا گئیں۔ کائناتی توانائیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے آسمانی دھماکے ہوئے جو پوری کائنات میں گونج اٹھے۔ اس تصادم نے حقیقت میں ہی ایک دراڑ پیدا کر دی، جس سے وجود کے تانے بانے کو پھاڑ دینے کا خطرہ تھا۔ مایوسی کے ایک لمحے میں سیرافینا اپنے اندر کی گہرائی تک پہنچ گئی، اس حقیقی طاقت کو ٹیپ کر رہی تھی جو غیر فعال تھی، اپنی فانی شکل کی حدود کو عبور کرنے کی طاقت۔ اس کا جسمانی جسم خالص کائناتی توانائی میں بدل گیا، اس کے شعلے ستاروں کے جوہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سیرافینا خالص روشنی کا ایک وجود بن گیا، ایک روشن فینکس جو جگہ اور وقت کی حدود کو عبور کرتا ہے۔ اس نئی کائناتی شکل کے ساتھ سیرافینا نے وارڈ ویور کا برابری کی بنیاد پر سامنا کیا۔ ان کے تصادم نے کائنات کو ہلا کر رکھ دیا، ہر دھچکا تخلیق اور تباہی کی طاقت سے گونج رہا تھا۔ لیکن سیرافینا کی غیر متزلزل روح اور توازن کی اس کی سمجھ نے اسے باطل ویور کے بدعنوان اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی جنگ چھڑ گئی، سیرافینا نے روشنی اور تاریکی کے پیچیدہ نمونوں کو باندھی ہوئے تخلیق کے جوہر کو خود استعمال کیا۔ اس نے روشنی اور تاریکی کی قوتوں کو ایک ہم آہنگ رقص، کائناتی طاقت کی سمفنی میں متحد کرتے ہوئے دائروں کی توانائی کو منتقل کیا۔ ایک حتمی، تباہ کن اضافے میں سیرافینا نے خالص تخلیقی توانائی کا ایک پھٹنا باطل ویور کو ایک اندھے ہو جانے والے آتش فشاں میں گھیر لیا۔ کائناتی ہستی، سیرافینا اور متحدہ افواج کی مشترکہ طاقت کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی، عدم میں بکھر گئی، اس کا خطرہ ٹل گیا۔ لیکن سیرافینا کی جیت بہت بڑی قیمت پر آئی۔ اس کی کائناتی شکل فانی بحری جہازوں کے لیے بہت زیادہ وجود کے ایک اعلیٰ دائرے میں چڑھتے ہوئے طبعی جہاز سے آگے نکل گئی۔ وہ ایک آسمانی سرپرست بن گئی، ہمیشہ کے لیے ان کائناتی قوتوں سے جڑی ہوئی جن کا اس نے استعمال کیا تھا۔ میسٹوریا نے اپنی پیاری ملکہ کے نقصان پر سوگ منایا، لیکن اس کی قربانی نے ان گنت دائروں کی بقا کو یقینی بنایا۔ سیرافینا کی میراث برقرار رہی، اس کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے امید اور ترغیب کی کرن بن گئی۔ میسٹوریا، جو اب ہمیشہ کے لیے کائناتی توانائیوں سے چھوٹا ہوا ایک دائرہ ہے، فینکس کی سرپرستی میں ترقی کرتا رہا، اس کے شعلے ہمیشہ کے لیے اتحاد اور توازن کے راستے کو روشن کرتے رہے۔ اور اس طرح سیرافینا کی کہانی، فائر فینکس کوئین، سب سے زیادہ پائیدار افسانہ بن گئی، محبت، قربانی اور ایک وسیع اور ہمیشہ بدلتی ہوئی کائنات میں ہم آہنگی کی بے تحاشا جستجو کی کہانی۔ اس کا نام کائنات میں گونج اٹھا، ایک یاد دہانی کے ناقابل تسخیر چیلنجوں کے باوجود،
اتحاد کی طاقت اور فینکس کی ناقابل تسخیر روح سب پر قابو پا سکتی ہے۔ در حقیقت سیرفینا کی افسانوی فائر فینکس کوئین برامان میں گونجتی ہے، بے شمار دائروں میں موجود انسانوں کے دلوں سے گونجتی ہے۔ اس کی قربانی اور فتح کائناتی خطرات کے مقابلہ میں اتحاد، توازن اور غیر متزلزل عزم کی طاقت کا ثبوت بن گئی۔ جیسا کہ میسٹوریا اور ان کے دائروں کی حفاظت فینکس کی سرپرستی میں ہوئی، سیرافینا کی بہادری اور بیلوس کی کہانیاں آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں۔ اس کا نام امید اور لچک کا مترادف بن گیا، ایک ناقابل تسخیر جذبے کی علامت جو بڑے سے بڑے چیلنجوں پر بھی قابو پا سکتی ہے۔ سیرافینا کے عروج کے بعد میسٹوریا اور اس کے پڑوسی علاقوں میں کائناتی ہم آہنگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ کائنات کے کونے کونے سے مخلوق حکمت، روشن خیالی اور زمین کو سمیٹنے والی آسمانی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ڈھونڈتے ہوئے دائرے کی طرف کھینچی گئی۔ فینکس کے شعلے روشن تھے، جو میسٹوریا جانے والوں کے راستوں پر ایک گرم اور رہنمائی کرنے والی روشنی ڈال رہے تھے۔ بادشاہی توازن کے متلاشیوں اور سچائی کے متلاشیوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی، ایک ایسی جگہ جہاں مختلف شعبوں اور زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اکٹھے ہو سکتے ہیں، علم اور افہام و تفہیم کا اشتراک کر سکتے ہیں۔ فینکس کی سرپرستی میں میسٹوریا کائناتی حکمت کی روشنی، بین جہتی تبادلے کے مرکز اور روشن خیالی کے مرکز کے طور پر پروان چڑھا۔ تمام نسلوں کے انسان، عاجز مخلوق سے لے کر عقلمند آسمانی ہستیوں تک، ترقی، امن اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے ہم آہنگی میں جمع ہوئے۔ سیرفینا کی یاد فائر فینکس کوئین گانوں، پینٹنگز اور کہانیوں میں زمانوں کے ذریعے امر ہو گئی۔ اس کی کہانی وقت اور جگہ سے ماورا ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اتحاد، توازن اور فینکس کے ناقابل تسخیر جذبے کی طاقت سے انتہائی مشکل چیلنجز پر بھی قابو پایا جا سکتا۔ اور یوں سیرفینا کی کہانی فائر فینکس کوئین ان سب کے لیے الہام کا ذریعہ بن گئی جنہوں نے اسے سنا، ایک یاد دہانی کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اپنے اندرونی شعلوں کو بھڑکانے، تاریکی سے اوپر اٹھنے اور اپنی حقیقی تقدیر کو گلے لگانے کی صلاحیت موجود ہے۔ سرافینا کی میراث زندہ رہی، ہمیشہ کے لیے کائنات کے تانے بانے میں بنی ہوئی، انسانوں کو ان کے اپنے تبدیلی کے سفر پر رہنمائی اور متاثر کرتی رہی۔ در حقیقت سیرفینا کی کہانی فائر فینکس کوئین بے شمار دائروں میں موجود انسانوں کے دلوں کو چھوتی ہے، جو امید، لچک اور مصیبت پر اتحاد کی فتح کے ابدی موضوعات سے گونجتی ہے۔ جیسا کہ اس کی میراث پورے کائنات میں پھیل گئی، اس نے ان لوگوں کے لیے رہنمائی کی روشنی کا کام کیا جنہوں نے اپنے چیلنجوں کا سامنا کیا اور اپنے حقیقی مقصد کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میرا سٹوریا ہمیشہ کے لیے سیرافینا کی موجودگی اور کائناتی توانائی کی برکت سے جو اس نے مجسم کیا، روشن خیالی اور ہم آہنگی کے دائرے کے طور پر ترقی کرتا رہا۔ بادشاہی ایک ایسی پناہ گاہ بن گئی جہاں حکمت اور سچائی کے متلاشی توازن اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہش سے متحد ہو کر سکون اور رہنمائی حاصل کر سکتے تھے۔ فینکس کے شعلوں کی کشش اور اس کی کائناتی توانائی کی تبدیلی کی طاقت سے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ میسٹوریا کی طرف آتے ہیں۔ سلطنت کی سرحدوں کے اندر متنوع نسلیں، پرجاتیوں اور ہستیوں نے ہم آہنگی کے ساتھ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اور اپنے اختلافات کی خوبصورتی کو اپنایا۔ فینکس کی رہنمائی میں میسٹوریا بین جہتی تبادلے اور تعاون کا مرکز بن گیا۔ دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے علم، نقطہ نظر اور تجربات کا اشتراک کیا، ترقی اور روشن خیالی کی ثقافت کو فروغ دیا۔ دائرہ خیالات کا ایک پگھلنے والا برتن بن گیا، جہاں کائناتی اسرار کی کھوج اور اعلیٰ تفہیم کی جستجو کو فروغ ملا۔ سیرفینا کی یاد فائر فینکس کوئین عمر بھر زندہ رہی ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں جو اس کی کہانی کو پسند کرتے تھے۔ اس کا نام امید اور الہام کی علامت بن گیا، ایک یاد دہانی کے بظاہر ناقابل تسخیر چیلنجوں کے باوجود اتحاد، توازن اور اٹل عزم کے شعلے راستے کو روشن کر سکتے ہیں۔ پورے کائنات میں گانوں، نظموں اور فنکارانہ تاثرات نے سیرافینا کی کہانی کو امر کر دیا، جس نے اس کی عظیم روح
اور اس کی شکل بدلنے والی تبدیلی کی طاقت کے جوہر پر قبضہ کیا۔ اس کی کہانی نے ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ ہر ایک اپنے اندرونی شعلے کو بھڑکانے، اندھیرے سے اوپر اٹھنے اور اپنی حقیقی تقدیر کو گلے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس طرح سیرفینا کی لیجنڈ فائر فینکس کوئین نے برداشت کیا، جگہ اور وقت کی وسعتوں کو عبور کرتے ہوئے مخلوق کو ان کے اپنے تبدیلی کے سفر پر متاثر کیا۔ اس کی میراث ہمیشہ کے لیے کائنات کے تانے بانے میں جڑی ہوئی اتحاد، توازن اور اپنے حقیقی مقصد کی تکمیل کی راہ کو روشن کرتی ہے۔ در حقیقت سیرفینا کی کہانی فائر فینکس کوئین نے ان گنت دائروں میں موجود انسانوں کے دلوں اور دماغوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کی کہانی اتحاد کی طاقت، لچک اور مصیبت کے وقت ہم آہنگی کی جستجو کے ثبوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ میرا سٹوریا ہمیشہ کے لیے سیرافینا کی موجودگی اور اس نے جس کائناتی توانائی کو مجسم کیا سے برکت ہوئی، روشن خیالی اور بقائے باہمی کے دائرے کے طور پر ترقی کرتی رہی۔ بادشاہی ایک ایسی پناہگاہ بن گئی جہاں حکمت اور سچائی کے متلاشی توازن اور افہام و تفہیم کی مشترکہ تلاش میں متحد ہو کر سکون اور رہنمائی حاصل کر سکتے تھے۔ متنوع پس منظر اور دائروں سے تعلق رکھنے والے افراد فینکس کے شعلوں کی رغبت اور ان کی علامتی تبدیلی کی طاقت سے مسحور ہے کر میسٹوریا کی طرف راغب ہو۔ سلطنت کی سرحدوں کے اندر نسلیں، پرجاتیوں اور ہستیوں نے ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اختلافات کی فراوانی کو قبول کیا اور اتحاد کی خوبصورتی کا جشن منایا۔ فینکس کی رہنمائی میں میسٹوریا بین جہتی تبادلے اور تعاون کے مرکز میں کھلا۔ دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے علم، نقطہ نظر اور تجربات کا اشتراک کیا، ترقی، روشن خیالی اور باہمی احترام کی ثقافت کو فروغ دیا۔ یہ دائرہ کائناتی اسرار کی کھوج اور اعلیٰ تفہیم کے حصول کے لیے ایک زرخیز زمین بن گیا۔ سیرفینا کی یاد فائر فینکس کوئین ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں ایک ابدی شعلے کے طور پر زندہ رہی جو اس کی کہانی کو پسند کرتے تھے۔ اس کا نام امید، الہام اور زبردست مشکلات کے باوجود اٹل عزم کی علامت بن گیا۔ وہ ایک روشن مثال کے طور پر کھڑی تھیں کہ اتحاد، توازن اور کسی کے حقیقی مقصد کا حصول کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتا ہے۔ کائنات کے اس پار گانوں، نظموں اور فن کے کاموں نے سیرافینا کی کہانی کو امر کر دیا، جس میں اس کے عظیم جذبے اور تبدیلی کی طاقت کے جوہر کو اس نے مجسم کیا۔ اس کی کہانی وقت اور جگہ کی حدود کو عبور کرتی ہے، ان کے اپنے تبدیلی کے سفر پر مخلوقات کے ساتھ گونجتی ہے۔ اس نے ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ ہر ایک کے اندر اپنے اندرونی شعلے کو بھڑکانے، اندھیرے سے اوپر اٹھنے اور اپنی حقیقی تقدیر کو گلے لگانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس طرح سیرفینا کے افسانے فائر فینکس کوئین برامان کی وسعت میں الہام کی ہواؤں کو برداشت کرتے رہے۔ اس کی میراث ہمیشہ کے لیے وجود کی ٹیپسٹری میں جڑی ہوئی اتحاد، توازن اور کسی کے حقیقی مقصد کی تکمیل کی راہ کو روشن کرتی ہے۔ اس کی کہانی ان تمام لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتی رہے جو اپنے کائناتی سفر میں ہم آہنگی اور روشن خیالی کی تلاش میں ہیں۔